نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا یا معاشر النساء، اے بیبیو صدقہ خیرات کیا کرو، ولو حلیکن، اگر تمہیں اپنے زیور ہی کیوں نہ فروخت کرنے پڑیں۔ جب یہ بیان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر عورتیں اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے زیور اٹھائے اور گھر سے باہر جانے لگی تو خاوند نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدقہ خیرات کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، اگر صدقہ ہی دینا ہے تو میرے بچے بھی ہیں، آپ مجھے دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو اہلیہ تھی ان کا نام حضرت زینب ثقفیہ تھا، بہت امیر اور مالدار تھی، اور انہوں نے عرض کی کہ میں جب تک یہ مسئلہ حضور سے نہ پوچھوں اس وقت تک جو ہے میں آپ کو صدقہ نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ تم جو پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نہیں پوچھنے جاتا، آپ خود جاؤ۔ تو حضرت زینب آپ کی اہلیہ گئیں، دروازے پر قریش کی ایک عورت وہیں پہ کھڑی تھی اور اس سے بھی یہی مسئلہ درکار تھا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ پوچھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن حضور کے احترام کے پیش نظر وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، یہ بھی پہنچ گئیں۔ اب جرت کہاں کہ دروازے پہ دستک دیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر مسئلہ پوچھیں، انتظار میں کھڑی ہیں۔ آج بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ بہت انتظار کر لیتی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں اور دکان والا نہ ہو تو شاپ پہ کھڑی ہو کے انتظار کرتی رہیں گی، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ گھر گیا ہے تو انتظار کرتی ہیں، اور بہت سارے مقامات ہوتے ہیں تو انتظار کر لیتی ہیں، لیکن کبھی یہ مسائل پوچھنے کے لیے کبھی کسی مفتیان اعظام، کسی عالم دین کے پاس بہت کم جاتی ہیں۔ جو دیندار عورتیں ہیں ان کی نہیں بات کرتا، دنیا دار جن کو دلچسپی نہیں ہوتی اسلام کے حوالے سے، وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں، تھانوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن دارالافتاء میں انہیں شرم آتی ہے دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ اور وہ دوسری جو عورت تھی اب انتظار میں ہے کہ مسئلہ کیسے پوچھیں، تو اچانک ہی دروازہ کھلا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اپنا مدعا انہوں نے بیان کیا کہ یہ مسئلہ تو مہربانی کریں پوچھ کے بتا دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ حضرت بلال تشریف لے گئے، جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دو عورتیں باہر تشریف لائی ہیں اور مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت زینب تشریف لائی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایو زیانب، بخاری شریف ہے، کون سی زینب؟ بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ آئی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اسے بتا دو کہ اگر وہ اپنے خاوند کو صدقہ دیتی ہیں لہما اجران، اور دوسری عورت کو بھی بتا دو ان دونوں کے لیے ڈبل اجر ہے، اجر القرابہ، ایک تو ہے صدقہ کرنے کا ہے اور ایک جو ہے قرابت داری کا ہے، ایک اجر جو ہے قرابت داری کا، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، تو دو اجر ملیں گے۔ لیکن اب جو ہے حالت یہ ہے اگر خاوند زکوٰۃ دے دے تو بیوی زکوٰۃ نہیں دیتی، حالانکہ عورتوں کے پاس بہت زیور ہوتا ہے، مالدار ہوتی ہیں، لیکن مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، شوہر زکوٰۃ دے دیتا ہے اپنے کاروبار کی، اپنی فیکٹری کی، اپنے جو اس کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن عورتیں کہتی ہیں جب خاوند نے دے دیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عورتیں تشریف لاتی ہیں، ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں،
پوچھتے ہیں کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا تم پسند کرو گی کہ دوزخ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنایا جائے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اگر عورت کے پاس زیور موجود ہو، دولت موجود ہو، تو شوہر کے لیے علیحدہ ہے حکم اور بیوی کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ شوہر مالدار ہے تو وہ اپنے مال کی علیحدہ زکوٰۃ دے، بیوی مالدار ہے تو وہ علیحدہ زکوٰۃ دے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن یہ صدقے کا حکم ہے جو بخاری شریف میں نے روایت پیش کی ہے۔ ایک عورت ہمارے ملک کی بڑی مشہور ہے، ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور ہوئی، اس نے کہا میرے پاس بڑا سونا ہے، بڑا زیور ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بتانے کی بجائے اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس سونا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں عالمہ بھی ہوں، میں نے مدرسے سے پڑھا بھی ہے۔ اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس سونا بہت ہے، مال بہت ہے، زیور بڑا ہے، میں اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہوں، غریبوں کی مدد کرتی ہوں۔ اور مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ اسے سکھاتے۔ ملاقات کرنے کا بڑا شوق ہے اور تربیت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اسے یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس اگر سونا ہے، اتنی دولت ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی دیا کرو، پھر فائدہ ہوتا۔ تو شوہر جو ہے بیوی کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن صدقہ دے سکتی ہے۔